بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی مالدار اور غنی کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے دوستو کہ دنیا کی زندگی میں ہم مالدار اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، جس کے پاس کار اور کوٹیاں ہوں، جس کے پاس مل اور فیکٹریاں ہوں، اسی آدمی کو ہم مالدار سمجھتے ہیں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مالدار وہ آدمی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا۔ اگر راضی ہو جاؤ گے تو تم دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہو جاؤ گے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ غنی کا عام طور پر ترجمہ مالدار اور دولت مند سے کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس دولت اور پیسہ زیادہ ہو وہ غنی ہے۔ حقیقت میں غنی کے معنی دولت مند کے نہیں، بلکہ حقیقت میں غنی کے معنی ہے وہ شخص جو کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ چونکہ جس شخص کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، امیر آدمی ہے، ایسا شخص کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے اس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو غنی کہتے ہیں۔ ورنہ اصل میں غنی کے معنی ہے مالداری کے نہیں، مالداری کے نہیں، بلکہ اس کے اصل معنی ہے حاجت سے بے نیاز ہونے کے ہیں، کہ آدمی کو کسی دوسرے کے سامنے حاجت باقی نہ رہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، اصل میں غنی روپے، پیسے اور سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں غنی نفس کا غنی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر پر قناعت ہو جائے، اور اس صورت میں وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے کہ بس جو مجھے مل گیا وہ میرے لیے ہی کافی ہے۔ انسان کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو انسان غنی ہے، اس لیے کہ پیسہ بذات خود تو کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ پیسوں کو بھوک کے وقت کھا سکو گے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ کیا اس کو کپڑوں کی جگہ پہن سکو گے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ لہٰذا معلوم یہی ہوا کہ پیسہ دولت مندی نہیں ہے، پیسہ مالداری نہیں ہے۔ مالداری یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو دوسروں کی ضرورتوں سے بے نیاز رکھے۔ اللہ تعالیٰ غنا کی صفت ہمیں بھی عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔